سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود و سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی واجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بپایہ کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا بپایہ احسان ہے اور اس کا بحد شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا، اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ دعا کرتے رہا کریں اپنے معمولات میں ان کلمات کو، ان خوبصورت الفاظوں کو، آقا علیہ السلام کی خصوصی اس محبت کو، اس پیار کو، اس فکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور ساتھ ساتھ گھر والوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بتاتے رہا کریں، یاد دہانی کراتے رہا کریں۔ یہ خوبصورت کلمات ہیں خاتمہ بالخیر کے لیے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ مسلمان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے، اس کو عملی جامہ پہنائے، آقا علیہ السلام کی اداؤں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی محبت رکھے، پیار رکھے، دل میں ذوق رکھے، فکر رکھے، اس کے دل میں تڑپ اور اشتیاق ہو۔ یقیناً یہی ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بقیہ زندگی کو آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق فرما دے۔ حضرات محترم، آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، سالک کے طرز زندگی کے حوالے سے ہماری گفتگو شروع ہے، اور اس کے 9 پہلوؤں میں سے تیسرے پہلو پر میری گفتگو الحمدللہ اس وقت جاری ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ جو بھی ان پہلوؤں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، ان 9 شرطوں کو سامنے رکھ کر، ان 9 پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، گزارتا ہے، یقیناً وہ دن دور نہیں ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے قرب کی جو منزل ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دے گا۔ اب پہلی ہماری جو گفتگو چلتی رہی وہ پہلا پہلو تھا، وہ تھا وضو۔ بس اگر تشریح نہ یاد رہ سکے جو میں تشریح کر چکا ہوں، وہ نہ بھی یاد رہے، صرف پہلوؤں کے نام آپ نے یاد رکھنے ہیں، پہلوؤں کے۔ پہلا پہلو جس پر میں نے گفتگو کی ہے، جو سالک کے لیے ضروری اور لازمی ہے، جس کے بغیر سالک کبھی بھی اپنی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، وہ تھا باوضو زندگی کا گزارنا، باوضو زندگی کا گزارنا۔ اور دوسرا پہلو جس پر میں گفتگو کر چکا ہوں وہ ہے کہ کسی کی اپنی پوری زندگی میں دل آزاری نہ کرے، کسی کا دل نہ دکھائے، کسی کو اپنی نگاہ میں گھٹیا نہ سمجھے اور اپنے آپ سے اسے کم نہ سمجھے، یہ دوسرا پہلو تھا، اس پر بھی میں گفتگو کر چکا ہوں۔ اور تیسرا پہلو جس پر میری گفتگو شروع ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ خاموش رہنے کی عادت اختیار کرنا، خاموش رہنا، لیکن جب بھی اسے بولنے کا موقع ملے تو اس کے منہ سے جو کلمات، جو الفاظ، جو جملے نکلیں وہ یقیناً ایسے خوبصورت ہوں جس پر رب بھی راضی ہو جائے اور جو سنے اس کی اصلاح کا، اس کی تربیت کا خوبصورت ذریعہ بھی بن جائے اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے۔ اس پر میں دوسرے پہلوؤں کے حوالے سے میں گفتگو کافی کر چکا ہوں، یعنی باوضو زندگی گزارنا، نمبر 2 جو میں گفتگو کر چکا دل آزاری نہ کرنا، اور اس کے ساتھ دوسرا پہلو یہ اس کے ساتھ ہی ملایا کہ کسی کو اپنی نگاہ میں کم تر نہ سمجھے، تفصیلاً میں گفتگو کر چکا الحمدللہ۔ اور تیسرا کہ خاموش رہنے کی عادت اختیار کرنا، اور اس میں مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی دی ہوئی دعائیں ہیں، کھانے کی ہے، پینے کی ہے، لباس پہننے کی ہے، مسجد داخل ہونے کی ہے، نکلنے، یعنی دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعاؤں کو یاد رکھنا، دعاؤں کے مطابق زندگی کا گزارنا، یہ بھی سالک کے لیے خاص شرط ہے، یہ بھی خالص ہے، شرط ہے، پہلو ہے۔ یعنی مسنون دعاؤں کا یاد کرنا، اس کا خصوصی اہتمام رکھنا، یہ بھی سالک کے لیے خاص پہلو ہے۔ قرآن مجید کا کچھ حصہ یاد کرنا، پھر اس پر عمل پیرا ہونا، یہ بھی سالک کے لیے خاص پہلو ہے، یہ بھی یہاں خاص پہلو ہے۔ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہنا، یہ بھی خاص پہلو ہے۔ اور پھر دین اور دنیا دونوں میں دین کو دنیا پر مقدم رکھنا، یہ بھی سالک کے لیے خاص پہلو ہے، دین کو دنیا پر۔ اور اگر دنیا کو دین پر مقدم کرتا ہے تو وہ سالک نہیں ہے، وہ سالک نہیں رہے گا اور وہ اپنی منزل کو کبھی بھی نہیں پا سکے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین اور دنیا میں، جملے پہ غور کریں، دین اور دنیا میں دین کو دنیا پر مقدم رکھنا، ترجیح دینا، یہ بھی سالک کے لیے خاص پہلو ہے، خاص پہلو ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے صحیح دوستی کا قائم کرنا، یہ بھی سالک کے لیے خاص پہلو ہے۔ ابھی تک میں نے تمام پہلوؤں کا تھوڑا سا ذکر کر دیا ہے، جتنے پہلو ہیں، یہ 9 پہلو ہیں، 9 شرطیں ہیں سالک کے لیے۔ الحمدللہ جب سالک ان پہلوؤں کو سامنے رکھ کر اور ان جہتوں کو اور ان شرائطوں کو سامنے رکھ کر جب اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جب سالک ان شرائطوں کے مطابق، ان پہلوؤں کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا،
اللہ تعالیٰ اس کے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے، دیواریں گرا دیتا ہے، پردے ہٹا دیتا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ سارے پہلوؤں کا ذکر کیا ہے، اب آئیے جس پہلو پر میری گفتگو چل رہی ہے وہ خاموش رہنے کی عادت اختیار کرنا، یہ یعنی اس کے لیے سالک کے لیے خاص پہلو ہے جس پر میں 2 اتوار میں گفتگو کر چکا ہوں، تیسرا اتوار ہے۔ اب آیت کریمہ پہلے سن لیں، اس کا مفہوم، اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے حدیث پاک کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ کیا کی ہے؟ تعریف فرمائی ہے، لیکن الحمدللہ قرآن مجید کا قانون تھا، قانون جاری ہے اور جاری رہے گا، اور اس کا فیض جاری تھا، فیض جاری ہے اور جاری رہے گا۔ جب الحمدللہ ہم اس آیت کریمہ کے مطابق جب ہم بھی زندگی بسر کریں گے تو یقیناً ہم ان لوگوں کے اندر رہنے کے قابل تو نہیں ہیں، لیکن ان کے جوڑے سیدھے کرنے والوں میں ہمارا بھی ضرور شمار ہو جائے گا، ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت تعریف فرمائی ہے اس گروہ کی، اور اللہ تعالیٰ اس کی خوبصورت عمل کی تعریف کر رہا ہے کہ ان کا مجھے یہ عمل بڑا ہی پسند ہے۔ تو اگر عمل پسند ہے تو کرنے والے رب کو کتنے پسند ہوں گے؟ تو جب الحمدللہ ہم اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر، اس پہلو کو سامنے رکھ کر جب ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی نظر کرم ہمارے اوپر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ، جب بھی کوئی لغو بات ہوتی ہے، بیہودہ کوئی گفتگو کرتا ہے، بیہودہ اس کے منہ سے کلمات نکلتے ہیں، تو قربان جائیں اللہ تعالیٰ کیا تعریف فرما رہا ہے؟ فرمایا اعرضوا عنہ، اب وہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں، بیہودہ گفتگو کو سننا پسند نہیں کرتے۔ اب غیبت ہے، اب لفظ آتے ہیں وَالْغِیبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزَّنَا، یعنی غیبت کرنا زنا سے بھی سخت ہے۔ اور زنا کے بارے میں اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ اگر بندہ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے سب کو محفوظ فرمائے، جو اس گناہ کے قریب جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس کے ماضی کے سارے دفتر جو ہے نیکیوں کے سارے صاف ہو جاتے ہیں، سارے صاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اتنا کہ عجیب گناہ ہے، تو اب غیبت اس سے بھی سخت ہے۔ تو جب بندہ غیبت کر رہا ہے، گناہگار ہے، اب غیبت وہ کہتا ہے میں کرتا ہوں، وہی کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا، وہی کر رہا ہے۔ محترم نہیں، غیبت کرنا بھی گناہ ہے اور غیبت کا سننا بھی گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَسَمِعُوا اللَّغْوَ، جب بھی کوئی بیہودہ کلام، اس کی غیبت ہے، کسی کا شکوہ ہے، جھوٹ ہے، کوئی گالی گلوچ ہے، اسی کو تو کہتے ہیں بیہودہ کلام۔ اللہ تعالیٰ سورۃ القصص میں فرما رہا ہے اپنے کلام میں کہ جو میرے خاص بندے ہیں نا، جو میرے ہیں، جو میرے پیار والے ہیں، جو محبت والے ہیں، جو فکر والے ہیں، جو ذوق والے ہیں، جو تیاری کرنے والے ہیں، پتہ ان کا کمال کیا ہے، ان کی پہچان، ان کا تعارف، ان کی نشانی، ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اعرضوا عنہ، نہ وہ بیہودہ کلام کرتے ہیں نہ بیہودہ کلام سنتے ہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں تم بھی آئے اور میں بھی آیا ہوں، اور کس لیے آئے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ اور مجھے بھی پتہ ہے۔ تو یقیناً اب میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، تو الحمدللہ اس میں شک نہیں ہے کہ سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ پوری ان کی زندگی میں ان کی زبان مبارک پر نہ بیہودہ کلام آیا ہے نہ انہوں نے بیہودہ کلام سنا ہے۔ جب بھی ان کے سامنے کوئی آیا ہے تو پھر اس کے منہ سے بھی کلام اچھا نکلا ہے جس کو آپ نے پسند فرمایا، پھر آپ کی زبان مبارک پر کلام وہی چلتا رہا ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر ان پہلوؤں کے مطابق اگر سالک نہیں چلتا تو وہ سالک نہیں ہے۔ اور پھر اگلی بات سنیں کہ فقط وہ اعتراض یعنی اعراض نہیں کرتے کہ دور ہو جاتے ہیں، بلکہ آگے رب نے فرمایا وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ سن لیں بھائی خاموش رہیں، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ۔ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں یار میں کوئی بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بڑی دور ہوتے جا رہے ہو، میں کوئی ایسی بات تو نہیں کی ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے فرمایا کہ آگے فرماتے کہ دیکھیں یار جو آپ کلام کر یہ بھی ہوتا ہے، یہ کلام صحیح نہیں ہے، یہ گفتگو صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے نہیں یار میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا فوراً میرے بندے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یار میری بات سن،
ہمارے اعمال ہمارے ساتھ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، ہماری سوچ ہمارے ساتھ تمہاری سوچ تمہارے ساتھ، ہمارے خیالات ہمارے ساتھ تمہارے خیالات تمہارے ساتھ۔ یار بات یہ ہے کہ تیرے منہ سے جو کلام نکل رہا ہے یہ اللہ کے رسول کو ناپسند ہے اور میں نے اس کو پسند نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی میرے بندوں کی پہچان ہے، یہی میرے بندوں کی نشانی ہے۔ اور اگلا جملہ پھر کمال فرما دیا، فرمایا سلام علیکم، سلام کر دیتے ہیں، کہتے تو اپنے گھر اور میں اپنے گھر۔ لیکن ہمارا تو سب فعل ہی بڑا کمال ہے، ہم تو چسکولے ہیں، چسکے میں داخل ہو جاتے ہیں کہ گفتگو کر رہا ہے، بڑی محبت میں سن رہے ہیں، پیار میں سن رہے ہیں، فلاں کے خلاف بات ہو رہی ہے، یہ غیبتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے بندے کیوں گناہگار ہوں گے؟ ہم گفتگو بھی کریں اچھی کریں، کسی کی غیبانہ کریں تو تب بھی اچھی کریں، یقیناً یہ بھی بات سن لیں۔ اب دیکھو الفاظ قرآن مجید کے، کئی بندے کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم تو منہ پہ بات کر دیتے ہیں، اس کو پسند آئے یا نہ آئے، ہم اپنے دل میں بات نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا، ویل ہے ویل، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، ویل لکل ہومزہ تل لومزہ، ہومزہ لومزہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منہ پہ ایسی بات کرے جو میرے بندے کا دل ٹوٹ جائے، دل اچھی نہ لگے، دل شکنی ہو جائے۔ رب کہتا نہ مجھے یہ پسند ہے اور نہ اس کی عدم موجودگی میں کوئی ایسی بات کرے جب وہ سنے تو پھر اس کا دل بیزار ہو جائے۔ فرمایا ہومزہ لومزہ، نہ منہ پہ بات نہ اس کے عدم موجودگی میں بات۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں فعلوں کو ناپسند فرمایا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے جی پھر اس کا مطلب میں دل میں رکھوں، میں تو منہ پہ کر دیتا ہوں تاکہ دل میں تو نہ رکھوں، میں کو منافق ہوں۔ نہیں محترم، بات یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان علی شان کا مقصد یہ ہے، قربان جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ منہ پہ بات کریں، نہ عدم موجودگی میں بات کریں اور نہ ہی دل میں رکھیں۔ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ تو منہ پہ نہیں کرے گا دل میں رکھے گا، اب تو دل میں نہیں رکھے گا تو منہ پہ کرے گا۔ نہیں محترم، اللہ تعالیٰ نے دونوں پہلوؤں کو کیا ناپسند فرمایا ہے، نہ منہ پہ کرے اور نہ دل پہ رکھے۔ ہم نے ایسی بات کرنی نہیں ہے جو بیہودہ کلام ہے جس سے ہمارے بھائیوں کے چہرے عجیب ہو جائیں۔ نہیں محترم، ہم نے اب دیکھو نا ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت تعلیم دے رہا ہے۔ اصل میں یہ ساری تعلیم پتہ کس میں ہے کہ اس کی وجہ سے آپس میں محبت پیدا ہو جائے، پیار پیدا ہو جائے، انس پیدا ہو جائے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے، خیر خواہی کی خواہش پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں، دوریاں ختم ہو جائیں، عداوتیں ختم ہو جائیں، دشمنیاں ختم ہو جائیں، چہروں پر مسکراہٹیں آ جائیں، دلوں سے بغض، کینہ، دشمنی، انات، گندگیاں ختم ہو جائیں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی اپنے بھائی سے گفتگو کریں تو خوبصورت گفتگو کریں، اچھا کلام، اچھی گفتگو، اچھے جملے منہ سے نکالیں، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ پیش آئیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا جو تیرا نہیں بھی بنے گا وہ بھی تیرا بن جائے گا۔ اور یقین اس میں شک نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو وہ اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور دوسرا نمبر کہتے ہیں دیکھیں یار اگر آپ نے اس سے بات نہیں آنا تو پھر میری بات سن یار، تو اپنے گھر میں اپنے گھر مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا جو قرآن کے خلاف ہو، میں نہیں کرتا۔ سلام علیکم، تجھے سلام یار، تو اپنے گھر۔ اور آگے فرمایا لا نبتغی الجاہلین۔ کیسے الفاظ ہیں، دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ کی یعنی جوڑے سیدھے کرنے میں ہمارا بھی شمار ہو جائے۔ یہ قرآن مجید کی کتنی خوبصورت آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گروہ کی کتنی تعریف فرما رہا ہے۔ لا نبتغی الجاہلین، فرمایا وہ جالوں سے الجھنے والے نہیں ہیں۔ اندازہ لگائیں اگر کسی جال سے ہم الجھتے ہیں، یہ بھی ادا رب کو ناپسند ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے یا فلاں بندہ جو ہے نا اس کے سامنے یار بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں، وہ کسی کو جیتنے نہیں دیتا یار، وہ اس طرح گفتگو کرتا ہے۔ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا ہے جو بڑے بڑے اہل علم ہیں، بڑے بڑے آپ نے سنتے ہم بڑا میں علم رکھتا ہوں، وہ اس کے سامنے بولتے نہیں ہیں۔ جملہ سن لے توجہ کے ساتھ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی تعلیم دی ہے۔ کیا دی ہے؟ خصوصی تعلیم دی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رب فرمانا اگر ایسے
بندے سے مخاطب ہو جاؤ جس کو وقت کی قدر نہیں ہے، اس کو وقت کی قدر نہیں ہے۔ اگر اسے وقت کی قدر ہوتی تو ضرور اپنے وقت کو دیکھتا کہ بھائی یار اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہوں۔ نہیں محترم، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اگر ایسے لوگوں سے اگر مخاطب ہو جائیں تو کہتے ہیں کیا وَإِذَا خَطَبَ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، پھر وہ اس کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ اس آیت میں کیا ہے کہ لا نبتغی الجاہلین، الجھتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ وقت کی قدر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اب یہ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ تھی جس کے حوالے سے میں نے بات کی ہے۔ اب حدیث پاک، ایک حدیث پاک میں نے کوٹ کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو صحابی ہیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں حضرت سیدنا موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، وہ بھی اس کے راوی ہیں، کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہلا سوال کیا گیا مسلمان کے حوالے سے اور دوسرا سوال کیا گیا اعمال کے حوالے سے، اور دونوں باتوں کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ پہلا سوال اور پہلی درخواست یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمانوں میں سے اعلیٰ مسلمان کون ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اس پر میں نے آپ کو بتا دیا وہ پچھلی اتوار کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا من سالم المسلمون من لسانہ و یادہ، فرمایا مسلمانوں میں سے اگر کوئی اعلیٰ مسلمان ہے، کوئی مرتبے میں اعلیٰ ہے، تو اس کے لیے دو ہی نشانیاں ہیں، کیا کہ اس کی زبان اور اس کی ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی ہے۔ اب یہ مسلمان کے بارے میں ہے۔ اب نمبر دو، اب دوسرا جو سوال ہے وہ صحابی عرض کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اعمال میں سے، کس میں سے؟ اعمال میں سے، کہ جو ہم نیکی کر رہے ہیں، جو نیک عمل کرتے ہیں، نیک اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے؟ یعنی اندازہ لگائیں، پہلا صحابہ نے کیا سوال کیا کہ مسلمانوں میں سے اعلیٰ کون ہے، اس کی پہچان، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو دوستو آقا علیہ السلام کے آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں، یقیناً یہ ہیرا، یہ خوبصورت تحفہ، یہ خوبصورت تعلیم، یہ درس، یہ فکر اپنے دامن میں رکھ لیں کہ ہم نے بقیہ زندگی میں، ہاں یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ میں سب سے اعلیٰ ہو جاؤں، جی میں اعلیٰ مسلمان بن جاؤں، یہ جملے کو ایک الگ کر دی۔ وہ تو صحابی کا ایک سوال ہے، آقا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، لیکن ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اس نیت سے کہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی امت کے لیے خصوصی تعلیم ہے۔ بس ہم نے آقا علیہ السلام کی دی ہوئی خصوصی تعلیم پر عمل پیرا ہونے کے لیے کرنا ہے، اور اس لیے ہم نے یہ نہیں کرنا کہ میں اب یہ عمل کروں گا تو میں افضل ہو جاؤں گا، میں اعلیٰ ہو جاؤں گا، وہ عظیم ہو جاؤں گا۔ نہیں، یہ تو نیت ہم نے کرنی نہیں ہے۔ ہم نے نیت یہ رکھنی ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی خصوصی تعلیم جو دی گئی ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے کہ میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے کسی میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ نیت رکھنا، سن لے، یہ نیت رکھنا یا یہ ارادہ رکھنا اور اس پر عمل کرنا کہ یا پوری زندگی میرے ہاتھ سے کسی میرے بھائی کو تکلیف نہ پہنچے، میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب یہ نیت کر کے اس کے مطابق چلنا، اس میں نبی کی بھی خوشی ہے، رب کی بھی خوشی ہے، اس میں نبی کی بھی رضا ہے، رب کی بھی رضا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اگلا سوال کیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں اور جلیل قدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے نیک اعمال ہیں، کیا جتنے نیک اعمال ہیں ان میں سے افضل عمل کیا ہے؟ افضل عمل کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فوراً بڑا جملہ پیار فرمایا این یسلم الناس من لسانک۔ میرے آقا علیہ السلام نے افضل عمل کے بارے میں بھی تعارف کروا دیا۔ اب دوستو آپ اور میں کوشش کریں کہ ہم اچھی اس عمل کو اختیار کریں۔ الفاظ کیا ہے؟ این یسلم الناس من لسانک،
کہ تیری زبان سے لوگ سلامتی میں رہیں، تیری زبان سے لوگ سلامتی میں رہیں، یعنی تیری زبان سے کوئی جملہ ایسا نہ نکلے جس سے تیرا بھائی دکھی ہو جائے، پریشان ہو جائے اور اپنے انسل سمجھے، بیزتی سمجھے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے افضل عمل کے بارے میں بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ اب آگے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم وہ عمل اختیار کریں کہ جس عمل کو رب نے بھی پسند کیا اور اس کے محبوب نے بھی پسند کیا۔ اب میں تیسری حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں۔ اب اس کے راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اس صحابی کا نام ہے، اور یہ سالک کے 9 پہلوؤں میں سے تیسرے پہلو پر میں گفتگو کر رہا ہوں، اور تیسرا پہلو کیا ہے؟ خاموشی کی عادت اختیار کرنا، لیکن اگر بولنے کا موقع آئے تو پھر زبان سے ایسے جملے نکلے جو نبی کو بھی پسند ہوں اور رب کو بھی پسند ہوں۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں تیسری حدیث پیش کر رہا ہوں اس تیسرے پہلو کے حوالے سے۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم نے سرکار کی بارگاہ میں اس دن عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باعث نجات، یہ حدیث کا لفظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے، باعث نجات کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے عمل ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو نجات کا باعث بن جائے، یعنی نجات کا ذریعہ بن جائے یا نجات کا سبب بن جائے، نجات کا راستہ بن جائے۔ اس کو کہتے ہیں باعث نجات، سبب نجات، ذریعہ نجات۔ اب یہ صحابی کا سوال ہے، صحابی کی درخواست ہے، پھر اس کو میں دہرانا چاہتا ہوں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باعث نجات کون سی چیزیں ہیں، باعث نجات کون سی چیزیں ہیں، یعنی نجات والی کون سی چیزیں ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا امسک علیک لسانک، سبحان اللہ، ولیسع بینک بیتک وابکی علی خطیئتک۔ 3 جملے آقا علیہ السلام نے صحابی کے سوال پر عطا فرمائے۔ کتنے سوال آپ نے سن لیا ہے، سالک کا تیسرا پہلو ہے وہ بھی آپ نے سن لیا، نمبر 2 جس ایت پہ میں گفتگو کر وہ بھی آپ نے ایتیں سن لی، اب سوال بھی آپ نے تیسرا سن لیا۔ پہلا تھا مسلمانوں میں اعلیٰ کون ہے، اعمال میں سے، اچھے اعمال میں سے اعلیٰ عمل کون سا ہے؟ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ باعث نجات کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے نجات کا باعث بن جائے، سبب بن جائے، ذریعہ بن جائے۔ اس میں آقا علیہ السلام نے 3 باتوں کے بارے میں جواب فرمایا۔ پہلا کیا ہے؟ فرمایا امسک علیک لسانک، یعنی اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، یہ نجات کا سبب ہے۔ اندازہ لگائیں کہ آقا علیہ السلام نے نجات کے لیے پہلا جواب کیا دیا کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ نجات کا ذریعہ ہے، یہ نجات کا سبب ہے۔ نمبر 2 آگے جملہ بڑا خوبصورت، اس سے بھی فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ، اپنا گھر وسیع کرو، اپنا گھر وسیع کرو۔ اب گھر وسیع کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو ہمارا گھر جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کو وسیع کر لیں، فرصت ہی نہیں، طاقت ہی نہیں ہے، اتنی ہمارے پاس دولت ہی نہیں ہے کہ اس کو وسیع کر لیں۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ بڑی مشکل گزارا کر رہے ہیں، لیکن قربان جائیں آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت اشارہ فرمایا ہے، یہ جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ گھر نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ اور میں کبھی کبھار کہتا رہتا ہوں کہ کائنات میں آج تک جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں نا، سمیت میرے آقا علیہ السلام کی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج تک جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں یا قیامت تک لکھی جائیں گی، یہ ساری ٹوٹل کتابیں صرف اور صرف رب کے کلام کو سمجھنے کے لیے لکھی جا رہی ہیں۔ آپ درس نظامی میں داخلہ لے کے دیکھیں، 8 سال کا کورس ہے، کئی 6 سال کورس کروا رہے ہیں، کوئی 7 سال کورس کروا رہے ہیں۔ آپ سارا کورس دیکھ لیں، یہ سارا کورس جو ہے نا، سمیت اس میں فقہ ہے، سمیت اس میں حدیث ہے، صرف ناو ہے، جتنا بھی پورا نصاب ہے نا درس نظامی کا، وہ صرف اور صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے پڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن اور آگے الگ الگ جملے سن لیں، آقا علیہ السلام نے بھی
इशारे किए हैं। क्या किए हैं? इशारे किए हैं, बस इशारा किया। अब उस इशारे की तशरीह में उस दिन से लोग लगे हुए हैं, आज तक लगे आ रहे हैं, क़यामत तक लगे रहेंगे, लेकिन आका अलैहिस्सलाम के इशारों की तशरीह कोई मुकम्मल नहीं कर सका। अब देखें आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वल यसा का बैता का, अपने घर को क्या करें? वसी करें। वसी से क्या मुराद है? अल्लाह अकबर। वसी से मुराद ये हमारा घर रहने वाला नहीं है। कुरान ने यहाँ मुहद्दिसीन ने बड़े खूबसूरत जुमले फरमाए हैं। तफसीर बयान करने वाले, तशरीह करने वाले, वो फरमाते हैं इस वसी से मुराद यह है कि अपने भाई के लिए अपने दिल को वसी फरमा दे। आय हाय, क्या कर दे? और कुछ मुहद्दिसीन ये भी फरमाते हैं, मसलन मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या मैं यहाँ बैठा हूँ, अब कोई जगह नहीं है, ऊपर से मेरा भाई आया है और यहाँ कोई बैठने की जगह नहीं है, और मैं देख रहा उसको तमाशा, खड़ा रहे खड़ा रहे। मेरा आकर फरमाया नहीं, तमाशा नहीं देखना, उसको खड़े नहीं रखना, उसके लिए आपने इस घर को वसी कर। कैसी तालीम है मेरे आका अलैहिस्सलाम की यार, कैसा खूबसूरत अमल है मेरे जो आका ने अपनी उम्मत को दिया यार। अब यहाँ एक बड़ा खास नुक्ता है कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा सारे कौर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके दर दौलत पर कसीर तादाद में आपके गुलाम बैठे हुए हैं, अकीदतमंद बैठे हुए हैं। एक साइल आया और उसने ऐसे रुक्का पेश किया। चाहिए तो यह था कि रुक्का दे देता, मेरे इमाम हसन मुज्तबा उस रुक्के को खोलते, पढ़ते कि क्या इसमें लिखा हुआ है, किसने भेजा है, क्या इसका काम है, लेकिन नहीं, वो रुक्का भी दे रहा है, साथ कह रहा है इमाम साहब मेरा काम कर दो। तो इमाम साहब ने रुक्का भी पकड़ा नहीं, खोला नहीं, फरमा जा तेरा काम हो गया। अब ये मामला हो गया, चला गया। अब जो बैठे हुए थे लोग, अब उनकी बात भी सुन ले, कहेंगे इमाम साहब आपने रुक्का खोला ही नहीं है, देखा ही नहीं है, किसने भेजा है, क्या लिखा हुआ था, क्या काम था। अब इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला ने जो जवाब दिया है, ये क्या मेरे आका की उम्मत के लिए सबक नहीं, दरस नहीं, दावत फ़िक्र नहीं है, तालीम नहीं है? मान मर्जी करें तो मान मर्जी तो कामयाबी है ही नहीं, मान मर्जी में कामयाबी नहीं है। हम मान मर्जी वाले नहीं हैं, हम मुक़य्यद हैं, हम मुक़य्यद हैं, हम किसी के मुक़य्यद हैं। रब ने कुरान बार बार फरमाया तिल का हदूदुल्लाह, तिल का हदूदुल्लाह, ये मेरी हदें हैं, ला तक़रबूहा, इन हदों को तोड़ना नहीं है। अगर हदों को तोड़ दिया तो फिर तुम्हारी तबाही है। और हदों के बारे में किसने बयान किया? ज़ुबान नबूवत ने बयान किया है। मेरे आका की सारी जिंदगी उन्हीं हदों के बारे में तो बताती रही है, फिर आगे तशरीह होती आ रही है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। फरमाया मुझे ये बताओ कि तुमने ये इतराज़ तो कर दिया है, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इज्जत है? आवाम से पूछा, इज्तिमा से पूछा, सामीन से पूछा कि तुम्हारी इज्जत है? कह लगे हमारी इज्जत है। मेरी इज्जत है? कह लगे मेरी, आपकी इज्जत भी है। तो फरमाया आने वाले की इज्जत नहीं थी,